ایسے ہی وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی 4 سال کی لاڈلی سکینہ پر یزیدی فوج نے بہت ظلم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد پر نہیں کیا ہوگا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں حضرت سکینہ اور رباب نہ ہو۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو حضرت بی بی سکینہ پر نہ کیا گیا۔ حضرت بی بی سکینہ کو اپنے بابا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بہت پیار تھا۔ میدان کربلا میں جب یزیدی فوج مولا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر رہی تھی تو ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر مولا حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر نے مولا حسین رضی اللہ عنہ کی گردن پر 13 ضربیں لگائی۔ مولا حسین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو ظالموں نے آپ کے جسم اقدس پر گھوڑے دوڑائے اور یہ سارا منظر وہ معصوم بچی اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا، اے امام، ہم کو بتا دیجئے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تو کس طرح چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ یہ سن کر مولا زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ نے اپنے ہاتھ میں موجود تسبیح کو توڑتے ہوئے فرمایا، بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ کربلا سے شام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے۔ جس نیزے پر مولا حسین رضی اللہ عنہ کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہاں ہی رک جاتا ہے۔ شمر امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھوپھی جان، بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ جب سے ہم قید ہوئے ہیں ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر بی بی زینب ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بی بی زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑا شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا، مجھے انعام و کرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ میں نے ہی مولا حسین کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی مولا حسین کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار میں پہنچا تو اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا، یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی کہ آپ کا ایک پاؤں اوپر ہوتا تھا تو دوسرا نیچے ہوتا اور دوسرا اوپر ہوتا تو پہلا نیچے ہو جاتا۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا، تمہاری فوج نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے فوج کو حکم دیا کہ رسیوں کو کھول دیا جائے۔ یزید لعنتی نے بی بی سکینہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہیں، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہیں؟ سکینہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے ہوئے اپنے بابا کی طرف بڑھنے لگی۔ یزید نے کہا، نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو
دیکھتے ہیں کہ تمہارے بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں یا نہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا، بابا جان، یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھیں۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے گزرتے تو بی بی سکینہ نے اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھا کہ بھائی جان، یہ پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا، میری بہن، یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا، بھائی جان، ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے سکینہ اپنے بابا حسین رضی اللہ عنہ کو یاد کرنے لگی اور رونے لگی۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین رضی اللہ عنہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے کہا، بابا جان، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے۔ شمر نے مجھے بہت رلایا۔ مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین نے اپنے دونوں بازوں کو پھیلایا اور فرمایا، سکینہ، آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی گئیں۔ یزید سو رہا تھا۔ جب زندان سے آوازیں بلند ہوئیں تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا، یہ آواز کیسی ہے؟ تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا، یہ آواز کیسی ہے؟ یزیدیوں نے کہا کہ لگتا ہے وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ ان کو حسین کا سر دے دو تاکہ ان کے رونے کا شور بند ہو جائے اور میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب مولا حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئے۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ نے اپنی گود میں رکھا اور اتنا روئی کہ روتے روتے دنیا سے پردہ فرما گئی۔